السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں یہ ایک بحث شروع ہوئی تھی، ضوابط المکی و ممیزات الموضوعیہ، یعنی وہ قواعد و ضوابط جن سے معلوم ہو کہ فلاں سورہ یا فلاں آیت مکی ہے، اور پھر موضوع اور مضمون کے لحاظ سے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں ضوابط کی بحث ہو چکی ہے، اور مصنف نے 6 قاعدے اور 6 ضابطے ذکر کیے ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ قرآن کا فلاں حصہ مکی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ھذا من ناحیت الضوابط، یہ بحث جو گزری ہے وہ ضوابط کے اعتبار سے ہے۔ اما من ناحیت الممیزات الموضوعیہ و خصائص الاسلوب فیمکن اجمالها فیما یأتی، رہی یہ بحث کہ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے کیا خصوصیات ہیں مکی سورہ اور آیت کی، اور اس کے اسلوب کی کیا خصوصیات ہیں، تو ممکن ہے کہ اختصار کے ساتھ درج ذیل باتوں کا ذکر کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے 4 باتیں ذکر کی ہیں۔ تو اما من ناحیت الممیزات الموضوعیہ، یہ ممیزات واحد ممیزہ، الگ کرنے والی، امتیاز پیدا کرنے والی۔ تو ممیزات و خصائص مترادف ہے، تو رہی بات موضوعی ممیزات اور اسلوب کی خصوصیات کی، فیمکن اجمالها فیما یأتی، تو ممکن ہے ان کا اجمال فیما یأتی درج ذیل طریقے سے۔ تو مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے کہ موضوع اور مضمون کے لحاظ سے مکی سورہ اور مکی آیات کی 4 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، الدعوۃ الی التوحید و عبادۃ اللہ وحدہ و اثبات الرسالہ و اثبات البعث والجزاء و ذکر القیامت و حولھا۔ حول کے اصل معنی ہوتے گھبراہٹ کے، حول جمع احوال، احوال القیامہ، قیامت میں پیش آنے والے وہ امور جو آدمی کو گھبراہٹ میں ڈال دے۔ والنار و عذابها والجنت و نعیمها و مجادلۃ المشرکین بالبراہین العقلیہ والآیات الکونیہ، یعنی پہلی خصوصیت ہے موضوع اور مضمون کے لحاظ سے یہ توحید کی دعوت اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ دوسری چیز ہے رسالت کا اثبات، اور اس سلسلے میں گزشتہ انبیاء اور قوموں کا تذکرہ، اور قیامت یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور بدلہ دیے جانے کا ذکر، قیامت کا ذکر، اس کی ہولناکی کا ذکر، جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر، جنت اور اس کی نعمت کا ذکر، نعیم کے معنی نعمت، مشرکین کے ساتھ بحث کرنا عقلی دلائل کے ساتھ اور کائنات میں پھیلے ہوئے نشانیوں کے ذریعہ۔ یہ پہلی چیز ہے دعوتی نقطہ نظر سے۔ اصل میں مذہب اسلام میں جو طریقہ ہے دعوت کا، اس میں تدریج اختیار کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں وہ صورتیں اتری ہیں
جن میں ذکر ہے توحید کا، اللہ کی عبادت کا، رسالت کی اس بات کا۔ بعث کے معنی ہوتے ہیں زندہ کیا جانا، تو مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بدلے کا ذکر۔ ایسی ہی قیامت ضرور ہوگی، اس کی ہولناکی کیا ہوگی، جہنم اس کے عذاب کا ذکر، جنت اور اس کے نعمت کا ذکر۔ مشرکین سے بحث کرنا، عقلی دلائل اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ذریعہ۔ دیکھیے، اگر یہ چیزیں طلباء کے سامنے ہوں تو مکی صورتوں کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ دیکھیے، ایک سورہ میں پڑھتا ہوں، اس سے طلباء اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مکی صورتوں میں ذکر کیا ہے کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کا۔ دیکھیے، یہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ سورہ فجر ہے، نہیں سورہ غاشیہ ہے یہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ یہ کیا وہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے انہیں کھڑا کیا گیا ہے؟ زمین کو نہیں دیکھتے کیسے انہیں بچھایا گیا ہے؟ آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک نمونہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے سورہ فجر میں ذکر ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ تو اس طرح سے کوئی بھی سورہ آدمی اٹھا لے مکی سورہ تو اس میں دعوتی اعتبار سے ان اساسیات کا تذکرہ ہے۔ اور نمبر 2، وضع الاسس العامہ للتشریع والفضائل الاخلاقیہ التي يقوم عليها قيام المجتمع وفضح جرائم المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلم ووعد البنات وما كان عليهم من سوء العادات۔ الاسس واحد اساس کے معنی ہوتے بنیاد، اور تشریع کے معنی ہوتا ہے قانون سازی، اور کیان المجتمع یعنی اصل معنی کیان کے ہستی وجود۔ فضحون کے معنی ہوتے ہیں رسوا کرنا، سفک الدماء خون بہانا، وعد البنات لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، قبر میں زندہ درگور کرنا۔ تو نمبر 2، عمومی اصول وضع کرنا قانون سازی کے لیے اور اخلاقی فضائل کے لیے جن پر معاشرہ کا وجود کھڑا ہے۔ مشرکین کے جرائم کی تردید کرنا، یعنی مشرکین کے جرائم کو کھل کر ذکر کرنا، خوریزی کے بارے میں، ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھانے کے بارے میں، زندہ درگور کرنا لڑکیوں کا، اور اس کے علاوہ جو عادتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی بری، ان سب کا تذکرہ۔ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے، مشرکین کے جرائم، یتیم کے مال کو کھانا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور بھی جو ان کی بری عادتیں تھیں۔ تو یہ نمبر 2۔ نمبر 3، ذکر و قصص الانبیاء والامم السابقہ زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم وتسلیۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى يصبر على اذاهم ويطمئن الى الانتصار علیہم۔ یہ اعتبارا اعتبارا اخذ العبرہ، نصیحت حاصل کرنا،
اور مسیر کے معنی انجام، اور تسلیتن کا معنی ہے تسلی دینا، صلی یصلی تسلیہ، اور عزا کے معنی تکلیف۔ تو انبیاء کرام اور گزشتہ قوموں کے قصوں کا تذکرہ، کفار و مشرکین کے زجر و توبیخ کے لیے، یہاں تک کہ وہ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں ان سے پہلے جھٹلانے والوں کے انجام سے۔ اس لیے مکی صورتوں میں انبیاء کا تذکرہ زیادہ ہے، گزشتہ قوموں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ گزشتہ قوموں میں کن لوگوں نے انبیاء کرام کی پیروی کی، انبیاء کرام کی بات مانی، اور کن لوگوں نے نہیں مانی، تو اس کا ذکر ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ایسے ہی رسول کو تسلی دی گئی ہے مکی صورتوں میں، تاکہ آپ ان کی تکلیف پہ صبر کریں اور مطمئن ہو جائیں الی الانتصار علیہم، ان پر غلبہ کی طرف، کہ ایک وقت آئے گا کہ ان پر غلبہ ملے گا۔ نمبر 4، قصر الفواصل مع قوت الالفاظ و ایجاز العبارہ بما یسخ الاذان ویشتد قرعه علی المسامع ویسق القلوب ویؤکد المعنى بکثرت القسم کقصار المفصل الا نادرا۔ فواصل واحد فاصلہ، یہ فاصلے آیات یعنی وہ مقام جہاں آیت ختم ہوتی ہے، تو قصر الفواصل یعنی رکنے کی جگہیں، تو آیات کے فواصل کا مختصر ہونا الفاظ کی قوت کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ مکی صورتوں میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور علامت وقف کے ذریعے سے فاصلہ زیادہ کیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیت، جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں آیتیں چھوٹی چھوٹی، آدمی ایک سانس میں کئی آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو قصر الفواصل مع قوت الالفاظ، فواصل کا چھوٹا ہونا الفاظ کی قوت کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں طلبا اگر دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں مکی صورتوں میں ہیں۔ اب جیسے دیکھیے یہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یا ایسے ہی دیکھیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود، یا دیکھیے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ تو جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں بخلاف مدنی صورتوں کے۔ تو یہ ہے اس قصر الفواصل، فواصل آیات کا چھوٹا ہونا الفاظ کی قوت کے ساتھ، عبارت کے مختصر ہونے کے ساتھ، بہت مختصر عبارت۔ اس طرح سے سخ سخر کے معنی ہوتے ہیں بہرا کر دینا، اس طرح سے کہ جو کانوں کو متاثر کر دے اور اس کی تاثیر، قرون معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، اور اس کی تاثیر کانوں کے لیے سخت ہو جائے۔ وہ سق القلوب، اور جو دلوں کو دستک دے، دلوں کو جھجھوڑ دے، اصل معنی ہوتے بے ہوش کر دینا، جو دلوں کو مدہوش کر دے اور معنی میں زور و تاکید پیدا کر دے کثرت قسم کے ذریعہ۔ مکی صورتوں میں قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو کثرت قسم کے ذریعے کا قصار المفصل الا نادرن، جیسے مفصل کی چھوٹی چھوٹی صورتیں مگر نادر طور پر اس کے برخلاف بھی استعمال ہوا ہے۔ مفصل کہتے ہیں اصل میں قرآن مجید کی صورتوں کے چھوٹی بڑی ہونے کے لحاظ سے قرآن کے کئی حصے ہیں، جیسے اس کا ایک آخری حصہ ہے مفصل، سورہ حجرات سے سورہ ناس تک کو مفصل کہتے ہیں۔ پھر مفصل کے 3 حصے ہیں، یہ طوال مفصل، وسعت مفصل، قصار مفصل۔ تو طوال مفصل ہے سورہ حجرات سے
سورہ بروج تک، اور وسعت مفصل کی متوسط صورتیں سورہ بروج سے سورہ بینہ تک، اور قصار مفصل یعنی مفصل کی چھوٹی صورتیں سورہ بینہ سے سورہ ناس تک۔ تو دیکھیے جو سورہ بینہ سے سورہ ناس تک کی صورتیں ہیں اس میں قسم بھی اللہ نے زیادہ کھائی ہے، الا نادرن، مگر اس کے برخلاف بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض مدنی صورتوں میں بھی یا بڑی صورتوں میں بھی، بعض بڑی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہیں موضوع اور مضمون کے لحاظ سے مکی صورتوں کی ممیزات اور اس کے اسلوب کی خصوصیات، ان کا ذکر ہوا۔ تو بس آج کا درس یہیں پر، اور آگے درس ہوگا ضوابط المدنی و ممیزات الموضوعیہ۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔